بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے ایک دن شیطان یعنی ابلیس کو بھی موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ اور شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصہ تک موت کی نیند سوئے رہے گا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے مقررہ وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ مفسرین کے مطابق وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہوں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ کیونکہ سب مسلمان مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر کفار اور مشرک رہ جائیں گے۔ اسلام کی معروف کتاب تفسیر در منشور میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنے شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جنات، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب بن عبا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ حضرت کعب بن عبا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم میں اس کا واحد ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ لوگوں کی بے جا فرمائشوں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو۔
اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرو۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ ناظرین، وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی۔ یہاں زبانیہ نامی فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، بے شک اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت ہی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کب کس وقت کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہم اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کر لیا کیجئے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی فرما برداری کی ہے، اور اس بات کا عہد کر لیا کریں کہ جو آج کے دن مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کل سے نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دین حق کی راہ پر چل پڑیں گے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ دین حق پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔